بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر ٹریولاگ کی طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سارے ویور خیریت سے ہوں گے. پیارے دوستو، آپ یہ سوچتے رہے ہوں گے کہ قاضی تو کافی عرصے کے بعد چینل پہ آیا، تو ایک تو اپنی ذاتی مصروفیات تھی اور دوسری میں اپنے بیرونی سفر پہ تھا. تو اس سفر میں بہت سے واقعات میرے ساتھ پیش آئے اور ایسے واقعات ہیں کہ سب میں آپ کے لیے بہت نالج ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک برا ایکسپیرینس اور ایک تجربہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، تاکہ آئندہ بھی اگر آپ سفر کریں گے تو اس بات کا خاص کر خیال رکھیں گے. تو ہوا ایسا کہ میرا پلان یہ تھا کہ میرا پلان کا ترتیب یہ تھا کہ میں یہاں سے پاکستان سے مجھے جانا تھا پیرس، فرانس. پیرس میں نے 5 دن گزارے. تو پیرس کے بعد میں گیا اٹلی، اور اٹلی کے جو 4 بڑے شہر ہیں ان میں فلورنس، روم، وینس اور پیسا، یہ چاروں میں نے اچھی طریقے سے ایکسپلور کیے اور وہاں تقریباً میں نے 10-11 دن گزارے. اس کے بعد میں آیا نیدرلینڈ میں، ایمسٹرڈیم آیا اور 4 دن میں نے وہاں گزارے. لیکن وہاں موسم تھوڑا سا خراب تھا اور موسم بارش ہو رہا تھا، تو میں نے اچھی طرح تو ایکسپلور نہیں کیا. بہرحال 4 دن میں نے وہاں گزارے. اس کے بعد میں آیا UK میں. تو ایمسٹرڈیم سے میرا فلائٹ تھا مانچسٹر کے لیے، اور میں مانچسٹر میں آیا. تو وہاں UK میں نے اپنے 3 دن میں نے مانچسٹر میں گزارے اور 2 دن میں نے برنلے میں گزارے، اور باقی 3 دن جو تھے وہ میں نے لندن میں گزارے. تو اس کے بعد لندن کے بعد میرا پلان تھا کہ میں سعودی عرب میں جاؤں گا، جدہ. تو پہلے سے میں نے ٹکٹ پرچیز کی تھی جدہ کے لیے، تاکہ میں آخر میں اپنا عمرہ ادا کر سکوں. تو میرے پلان کے مطابق جب میں ہیتھرو ایئرپورٹ میں آیا تو میرے فلائٹ میں 1 گھنٹہ باقی تھا. میں نے جلدی ترتیب بنائی، کیونکہ میرا جو ٹکٹ تھا وہ قطر ایئر لائن کے ذریعے تھا. تو ہیتھرو میں بہت سے ٹریول حضرات یہ جانتے ہوں گے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ میں قطر ایئر ویز کا ٹرمینل 4 ہے میرے خیال میں. تو میں ٹرمینل 4 میں آیا. تو بدقسمتی سے جس فلائٹ پہ مجھے جانا تھا وہ تو ٹکٹ تو میں نے قطر والوں سے لی تھی، لیکن وہ جو ہے وہ برٹش ایئر لائن آپریٹ کر رہا تھا. تو جب میں ٹرمینل 4 میں آیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ ٹرمینل 5 پہ جائے. اور ٹریول حضرات یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہیتھرو تو بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، اس کے اندر ٹرینیں چلتی ہے. تو میں بہت مشکل سے ٹرمینل 5 کی طرف گیا. جب میں وہاں پہنچا تو میرے فلائٹ میں آدھا گھنٹہ باقی تھا. بہرحال میں نے اپنے کاغذات سب وہ امیگریشن آفیسر کو دی. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو آپ کا فلائٹ سے مس ہو جائے گا، جلدی کرے. تو میں نے جب پاسپورٹ دے دیا تو اس نے اسی مشین میں رکھ دیا اور تھوڑا سا کام کیا اپنے کمپیوٹر پہ. تو مجھے بتایا گیا کہ آپ تو سعودی نہیں جا سکتے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ سعودی رول کے مطابق آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کے پاسپورٹ میں 4 مہینے باقی ہے، اور سعودی والے یہ چاہتے ہیں. اس نے مجھے اس کا یہ جو نوٹس تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ لکھا گیا ہے یہاں کہ آپ کے پاسپورٹ میں 6 مہینے ویلیڈیٹی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو اس پاسپورٹ پہ پاکستان سے فرانس آیا، پیرس آیا، پھر میں اٹلی گیا،
اٹلی کے بعد میں نیدرلینڈ گیا, نیدرلینڈ کے بعد میں UK میں آیا. تو اسی طرح تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ تو ایک الگ سٹوری ہے, یہ تو ایک الگ سٹوری ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ملک کی جو اپنے قوانین ہوتے ہیں, یہ اس طرح سعودی عرب نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو بھی بندہ سعودی میں انٹری کرے گا تو اس کے پاسپورٹ میں 6 مہینے ہونے چاہیے. تو انفارچونیٹلی چونکہ میں نے پہلے سے بھی ٹکٹ لیا تھا, تقریباً 1,45,000 روپے پر میں نے ہیترو سے جدہ اور پھر پلائناس کے ذریعے مجھے آنا تھا 7 دن کے بعد. تقریباً 45,000 روپے پر میں نے وہ لیا تھا. تو 1,45,000 اور 45 یہ بنے تقریباً 2 لاکھ روپے بن گئے. تو ایک تو یہ فلائٹ 1,45,000 والا مجھ سے مس ہو گیا, یہ تو گیا. باقی جو میں تو سعودی نہیں گیا, تو جب میں نہیں گیا تو پلائناس والا تو خود بخود مجھ سے گیا. تو میں حیران رہ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. آفیسر سے میں نے کہا کہ بھائی مجھے اب کیا کرنا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ اپنے قطر ایئر لائن پہ جائے, وہاں جائے اور ان سے پوچھے کہ کیوں اس نے آپ کو یہ ٹکٹ اس نے آپ کو دیا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس میں. تو میں پھر اس ٹرمینل 5 سے ٹرمینل 4 میں آیا اور قطر کے ڈیسک پہ میں آیا. تو ان لوگوں کو میں نے بتایا کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے. میں نے کہا کہ کیسا ایکسپائر ہے, آپ سوچئے میں انگلینڈ پہ یہاں آیا ہوں, ویزے پہ آیا ہوں, میں یہاں میں نیدرلینڈ میں آیا ہوں, میں اٹلی میں آیا ہوں, میں فرانس میں آیا ہوں, تو یہ تو ایکسپائر نہیں ہے, اس میں 4 مہینے باقی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی سعودی عرب جو ہے وہ 6 مہینے مانگتے ہیں, پوری 6 مہینے. اگر آپ کے پاسپورٹ میں ایک دن بھی کم ہے 6 مہینے سے تو آپ کو انٹری نہیں دے گا. اگر ہم آپ کو وہاں بھیجیں گے بھی تو پھر وہ آپ کو واپس UK میں بھیجیں گے, تو اس کا کیا فائدہ. بہرحال میرا تو وہ 2 لاکھ کا جو نقصان تھا وہ تو ہونا تھا, وہ تو ہو گیا. اب میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی اب مجھے کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ بھائی آپ کو نیا ٹکٹ خریدنا ہوگا. تو میں نے کہا کہ چلو مجھے پرائس بتائیے. تو جب بھی آپ کو سب کو پتا ہے کہ آپ جب جلدی میں ٹکٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو تو وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے بتایا جو ڈیسک پر بیٹھی تھی, اس نے کیلکولیٹر کے ذریعے مجھے بتایا کہ یہ رقم بنتا ہے آپ کی ٹکٹ یہاں سے دوحہ اور پھر دوحہ سے پاکستان. تو تقریباً 650 پاؤنڈ اس نے بتایا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت مہنگا ہے. اور پھر میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو میرا ٹکٹ ضائع ہو گیا, یہ آپ نے جو دیا تھا اور میں اس پر جو سعودی نہیں گیا, تو اس کا کیا بنے گا. تو اس نے کہا کہ چلو یہ ہم کاؤنٹ کریں گے. تو 1,50,000 روپے 1,45,000 روپے پر میں نے یہ ٹکٹ لیا تھا, اور وہ ٹکٹ اس نے لگایا میرے خیال میں 45,000 روپے اس نے کاؤنٹ کی, اور باقی تو ویسے ہی چلے گئے. تو بہرحال میں نے تقریباً 500 پاؤنڈ اور دی ٹکٹ کے لیے. تو پھر میں اور فلائٹ اس وقت صبح کے تقریباً 9 بجے تھے. میں وہاں کھڑا تھا اور یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. تو 9 بجے کے بعد میں نے وہ 500 پاؤنڈ اور ادا کیے اور 45,000 روپے اس ٹکٹ سے اس نے ایڈ کیے وہاں. تو اس سے میرا ٹکٹ بن گیا, اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ابھی تو 9 بجے ہے اور کل صبح 8:30 بجے آپ کا فلائٹ ہوگا. تو ایک تو 24 گھنٹے میں نے وہاں ہیترو ایئرپورٹ میں نے انتظار کیا, اور کافی مشکل رات گزری وہاں, کیونکہ یہ یورپ اور UK وغیرہ کی جو ایئرپورٹس ہے 12 بجے کے بعد اس پر میرے خیال میں کوئی فلائٹ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بھی پتا چلا کہ 12 بجے کے بعد جو ایئرپورٹ کی صورتحال تھی وہ سنسان پڑ گیا. میں بیٹھ گیا تھا اور بہت کچھ صفائی والے ادھر ادھر جا رہے تھے, اور بس 1 2 3 بندے تھے, باقی ہیترو ایئرپورٹ بالکل خالی تھا. تو یہ رات میں نے وہاں گزاری ایئرپورٹ میں, اور ایئرپورٹ کے بعد پھر میں نے صبح ساری رات جاگ کے میں نے گزارا,
اور صبح پھر ہیتھرو ایئرپورٹ سے میرا فلائٹ ہوا دوحہ کے لیے. دوحہ میں 2 گھنٹے اسٹے تھا. تو خیر بہرحال جب ہم دوحہ میں گیٹ پر آ رہے تھے تو ٹائم تو ختم ہو گیا تھا. تو پھر میرا جب فلائٹ پہنچا پاکستان تو رات کا 1:10 ہوئے تھے. تو اسی رات کو بھی مجھے جاگنا پڑا. اور اس کے بعد میں بڑی مشکل سے اپنے علاقے میں پہنچا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ سفر کریں گے تو اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائری پہلے سے دیکھ لیا کریں. کیونکہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ آیا, لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر پاسپورٹ میں 1 مہینہ بھی باقی ہے تو آپ سفر کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو ویلڈ تو ہے, سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک چیز کی ایک ویلیڈیٹی ہوتی ہے. تو میرا پاسپورٹ تو ویلڈ تھا, 4 مہینے اس میں باقی تھے, لیکن میرا جتنا بھی نقصان ہوا اس میں 2 مہینے کا فرق تھا. اور اس نے ایک یہ بات بھی مجھے بتائی کہ اگر آپ کوئی اور حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کی ایمبیسی میں چلے جائیں اور دوسرا پاسپورٹ بنوا لیں. تو میں نے سوچا کہ جب میں پاسپورٹ بناؤں گا اس میں 1-2 ہفتہ لگیں گے تو میں یہاں بیٹھا رہوں گا. میرے پلان کے مطابق تو اب مجھے نیا پلان بنانا پڑے گا اس کے لیے. تو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. اور اگر آپ آئندہ کوئی ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے آپ اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائری دیکھ لیا کریں. کیونکہ میرے ساتھ تو ایک تو مالی نقصان سے مجھے 2-4 ہونا پڑا, دوسری طرف مجھے بدنی تکالیف سے بھی 2-4 ہونا پڑا. تو برائے مہربانی اگر آپ کہیں بھی ٹریول کریں گے تو پہلے سے اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائری چیک کیا کریں. اگر آپ کی پاسپورٹ میں 6 مہینے سے وقت کم ہے تو اس پر بالکل سفر نہ کریں. تو بہرحال میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس تھا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور بہت سے نایاب واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں اس سفر میں. میں ایک کر کے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نیدرلینڈ میں میں نے کس طرح وقت گزارا, اٹلی میں نے کس طرح گزارا, فرانس پیرس میں کس طرح گزارا, UK میں کس طرح گزارا. ان ممالک میں اچھا ملک کون سا ہے اور ٹورزم کے لیے کون سا اچھا ہے, مہنگائی کہاں ہے, اور یہ ساری باتیں میں آپ کو انشاءاللہ الگ الگ ویڈیو میں بتاؤں گا. باقی اگر میرا یہ ایکسپیرینس آپ کو اچھا لگا ہو تو پھر چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, بڑی مہربانی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.